اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ساتھیوں، جو ہمارا کل کا پریزنٹیشن تھا جس کے اندر ہم فورتھ پارٹ تھا وہ جہاں پہ ہم جو ہے نا اسباء کے اقسام کے پاس آ کے رکے تھے، یہیں پہ ہم ایگزیکٹلی رکے تھے۔ اسباء کی تعریف ہم کر چکے تھے اور اس کے کون سے رشتے ہیں جو اسباء میں شامل ہے یہ ہم دیکھ چکے۔ اسباء کیا ہے؟ اسباء وہ ہے جس کے حصے قرآن میں مقرر نہیں ہیں۔ وہ رشتے تو مقرر ہے لیکن ان کے حصے مقرر نہیں ہیں، جیسے کہ اصحاب الفرائض کے حصے مقرر ہے کہ فلاں کو 1/2، جس کو فلاں کو 1/6، فلاں کو 1/8، فلاں کو 2/3۔ تو اس طریقے سے جو ڈیفائنڈ فریکشنس ہے، ڈیفائنڈ پرسنٹیجز ہے قرآن کے اندر، ان لوگوں کو ہم اصحاب الفرائض کہیں گے، اور وہ لوگ کیپٹل اماؤنٹ جو رہتا وراثت کا، اس کیپٹل اماؤنٹ سے یہ لوگ لیں گے اصحاب الفرائض۔ اور اسباء کی تعریف یہ ہے کہ اسباء وہ لوگ ہیں جن کے رشتے تو قرآن میں درج ہے لیکن ان کے حصے مقرر نہیں ہیں۔ ان کے رشتے تو ڈیفائنڈ ہے لیکن ان کے حصے مقرر نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حصے مقرر نہیں رہنے سے کیا ہوتا؟ جو اصحاب الفرائض کو ملنے کے بعد جو بچ جاتا وہ اسباء لے لیتا، ٹھیک؟ تو اسباء جو ہے نا بچے سو مال لیتا، کہ جب کبھی بھی اسباء جو ہے نا سمجھیے اصحاب الفرائض جب زیادہ رہیں گے تو اسباء کو کم بچے گا، اور جب اصحاب الفرائض کم رہیں گے تو پھر اسباء کو زیادہ بچے گا۔ اگر اصحاب الفرائض سرے سے ہی نہیں ہیں تو پھر کل مال کا وارث جو ہے نا اسباء ہو جاتا۔ اگر اصحاب الفرائض کے اندر مال پورا ختم ہو گیا بانٹنے میں تو پھر اسباء کو کچھ نہ ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے نا اسباء ہے، اسباء جو ہے نا بچے سو مال میں سے اصحاب الفرائض لینے کے بعد میں جو مال بچ جاتا اس مال کا حصہ دار ہوتا اسباء۔ تو اسباء کے 3 قسمیں ہیں، اس کے اقسام جو ہے نا 3 ہیں۔ ایک ہے اسباء بالنفس، اور ایک ہے اسباء بالغیر، اور ایک ہے اسباء مع الغیر۔ اب تینوں میں یہ فرق ہے کہ سمجھیے اسباء بالنفس مطلب وہ خود بخود اسباء ہے، یعنی کہ وہ اپنے نفس سے اسباء ہے، انہیں اس کو کوئی آ کے اسباء نہیں بناتا، ٹھیک؟ چند رشتے ایسے ہوتے کہ وہ اصحاب الفرائض رہتے لیکن کسی کے مل جانے سے وہ اسباء بن جاتے، تو وہ رشتے جو ہے نا اسباء بالغیر اور اسباء مع الغیر، یعنی کہ یہ اور یہ ہے، وہ جو ہے تو یہ لوگ گرین کلر کے، یعنی کہ اصحاب الفرائض ہے، یہ بھی اصحاب الفرائض ہے، لیکن چند رشتے جب آ جاتے اسکوپ میں آ جاتے، یعنی کہ ان کے وراثت میں آ جاتے، تو ان رشتوں سے مل کے یہ لوگ جو ہے نا اسباء بن جاتے۔ تو اسباء بالغیر وہ ہے جو ایک آدمی کے ساتھ، ایک لڑکے کے ساتھ مل کے لڑکی اسباء بن جاتی، اور یہاں پہ ایک لڑکی جو نا دوسری لڑکی کے ساتھ مل کے اسباء بن جاتی۔ یہ کیسے ایگزامپلس ہیں میں اس کے آگے بتاؤں گا۔ تو اسباء بالنفس یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ملو یا نہ ملو وہ اسباء ہی رہیں گا، تو وہ اپنے نفس سے، اپنے خودی سے جو ہے نا وہ اسباء ہے، کسی کے ملنے سے اسباء نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو رشتے ہیں اسباء بالنفس کے، وہ دیکھیے آپ، بیٹا ہے وہ پیور اسباء ہے، پوتا ہے وہ پیور اسباء ہے، باپ بھی جو ہے نا چند جگہوں پہ وہ اصحاب الفرائض ہو جاتا لیکن اکثر جو ہے نا بیٹے کی موجودگی میں وہ اسباء ہی رہتا۔ اسی طریقے سے دادا بھی ہے، بھائی بھی جو ہے نا اسباء میں آ جاتا، اللہ تی بھائی اسباء میں آتا، بھتیجا، اللہ تی بھتیجا، چاچا، اللہ تی چاچا، چاچا زاد اور اللہ تی چاچا زاد، یہ سارے رشتے جو ہے نا مرد رشتے ہیں، مرد کے رشتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے نا حقیقی اور اللہ تی جو رشتے ہیں، وہ جو ہے نا اللہ تی کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تی کا مطلب یہ ہے کہ باپ شریک، جن کے باپ ایک ہے ماں الگ ہے، وہ اللہ تی ہے۔ جن کے باپ ایک ہے یعنی کہ باپ شریک ہے، وہ ماں الگ ہے، ماں دونوں کے الگ ہے لیکن باپ ایک ہے، تو وہ جو ہے نا اللہ تی کہلاتے۔ تو اللہ تی بھائی، بھتیجا، اللہ تی بھتیجا، چاچا، اللہ تی چاچا، چاچا زاد، اللہ تی چاچا زاد۔ تو جو ہمیشہ کے لیے جو
دیکھنے کو ملتا موسٹ فریکوینٹ کیسز جس کو بولتے، اس میں جو ہے نا جہاں موسٹ فریکوینٹ کیسز کا مطلب ہے ہر بار جو ہے نا وہ ایک ہی کیس ہمیشہ زیادہ تر آتا، اس میں جو ہے نا باپ بیٹا بیٹا پوتا باپ دادا، اس طریقے سے جو ہے نا یہ چاروں ہیں، اور بھائی بھی، یہ پانچوں ہیں جو ہمیشہ ہر کیسز میں جو ہے نا تقریباً ہر کیسز میں یہ لوگ ہی آتے، تو وہ لوگ اسباب النفس ہے. ٹھیک ہے. اسباب الغیر وہ ہے جو سمجھیے کسی لڑکے کے ساتھ مل کے وہ لڑکی جو ہے نا اسباب بن جاتی، جیسے کہ بیٹی ہے ایگزامپل، بیٹی اگر اکیلی ہے تو وہ اصحاب الفرائض ہے، اس کو آدھا حصہ ملے گا. اگر دو ہے تو پھر اس کو 2/3 ملے گا. اگر 2 سے زیادہ ہے تو بھی 2/3 ملے گا. کتنے بھی ہوں دو ان کو جو ہے نا 2/3 ملے گا. پوروں میں 2/3 کو لوگ جو ہے نا ایکولی ڈیوائڈ کر لیں گے، ایکولی جو ہے نا بانٹ لیں گے. لیکن اگر بیٹی بیٹے کے ساتھ مل جائے، ٹھیک ہے، تو تب بیٹا جو ہے نا بیٹی کو اسبا بنا دیتا، تو وہ کیا ہے؟ اسباب الغیر ہے وہ. ٹھیک، تو وہ اسباب الغیر ہے. تو اسباب الغیر میں بیٹی اصحاب الفرائض تھی، لیکن اب بیٹے کے ملنے سے جو ہے نا بیٹا اس کو اسبا بنا دیا، تو جو ہے نا یہاں پہ اس کو بولتے ہیں اسباب الغیر. اسی طریقے سے پوتا پوتی کو بھی اگر لے لیے، پوتی جو ہے نا اصحاب الفرائض ہے، ایک پوتی ہے تو 1/2 ہے، اگر اوپر کا رشتے نہیں ہے، اگر جیسے کہ اوپر کے جو ہے نا بیٹیاں نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ پوتیاں ہی ہیں، تو اگر ایک پوتی ہے تو 1/2، کیونکہ پوتی بیٹی کے قائم مقام ہو جاتی، تو اس وجہ سے پوتی کو بھی وہی ملتا جو بیٹی کو ملنا چاہیے تھا، جیسے کہ 1/2 اگر اکیلی ہے. اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو پھر 2/3. تو اگر وہی پوتے کے ساتھ اگر مل گئی وہ، تو پھر پوتی کو جو ہے نا اسبا بنا دیتا، تو وہ ہے اسباب الغیر. یہی ایگزامپل ہے، اسباب الغیر کا ایگزامپل ہے وہ. ٹھیک ہے، یہی ایگزامپل ہے. تو اسی طریقے سے حقیقی بہن بھی جو ہے نا حقیقی بھائی کے ساتھ مل کے اسبا بن جاتی، اللہتی بہن بھی جو ہے نا اللہتی بھائی کے ساتھ مل کے اسبا بن جاتی. اور جب اسبا بن جاتے تو میل کو یعنی کہ مرد کو، مذکر کو جو ہے نا 2 حصے ملیں گے، اور مؤنث کو 1 حصہ ملے گا. تو مذکر اولاد کو 2 حصے اور مؤنث کو 1 حصہ، یعنی کہ مرد بچے کو جو ہے نا 2 حصے ملیں گے، اور عورت ذات کو جو ہے نا عورت بچی کو جو ہے نا 1 حصہ ملے گا. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ اسباب الغیر ہے. چلے ہم مثالیں دیکھیں گے آگے، آپ کو اور کلیئر سمجھ میں آئے گا، لیکن چونکہ میرے کو یہاں پہ ڈیفینیشنس آپ کو بتانا ہے، تو اس لیے یہاں پہ میں جو ہے نا اس کو اور واضح کر رہا ہوں اس چیز کو. چلیے، اسباب مع الغیر یہ ہے کہ مع الغیر میں ہوتا یہ ہے کہ ایک لڑکی کے ساتھ مل کے اسبا بن جاتی. جیسے کہ سمجھیے بیٹی ہے، بیٹی کے ساتھ کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی دوسرے جو ہے نا اسبا نہیں ہے پورے وراثت کے اندر، وارثوں میں، ورثہ میں. تو ہوتا یہ کہ بیٹی اپنی میت کی بہن کو اپنی یعنی کہ اپنی، اگر وہ میت باپ ہے تو میت کی بہن یعنی کہ اس کی پھپھو کو اسبا بنا دیتی وہ. ٹھیک ہے. اگر میت سمجھیے اگر ماں ہے تو ماں کی بہن مطلب اس بیٹی کی خالہ ہوتی وہ، تو خالہ کو اسبا بنا لیتی وہ. تو اگر سمجھیے اس کیس میں اگر بیٹی ایک ہے اور بھائی نہیں ہے، مطلب اس بیٹی کا بھائی نہیں ہے، یعنی کہ میت کا بھائی نہیں ہے، اور اوپر بھی جو ہے نا باپ بھی نہیں ہے، تو ایسے کیس میں ہوتا یہ کہ اگر ایک بیٹی ہو یا 2 بیٹیاں ہوں، ٹھیک، ایک بیٹی ہو یا 2 بیٹیاں ہوں، اگر ایک بیٹی ہو تو اس کو 1/2 ملے گا، اگر 2 بیٹیاں ہیں تو اس کو 2/3 ملے گا. لیکن ہوگا یہ کہ یہ 2 بیٹیاں کیا کریں گے؟ میت کی بہن کو جو ہے نا اسبا بنا لیں گے. تو یہاں پر کیا ہو رہا؟ بہن کو جو ہے نا وہ لوگ آٹومیٹیکلی اسبا بنا لے رہا. اگر وہ باپ میت ہے تو پھپھو اسبا بن جا رہی، یہ بھتیجی جو ہے نا اس کو اسبا بنا لیتی. اگر میت ماں ہے تو پھر خالہ کو جو ہے نا اپنے خالہ کو یہ بھانجیاں، یعنی کہ میت کی بیٹی جو ہے وہ بھانجی ہوتی نا اس کی خالہ کی، تو جو ہے نا اس کو اپنی میت کی بہن کو یعنی کہ اپنی خالہ کو وہ اسبا بنا لیتی. تو جو بھی ہے میت کی بہن کو جو ہے نا اگر بیٹی اکیلی ہے یا 2 ہے، بیٹا نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا اپنی پھپھو کو ہندو یا خالہ کو ہندو یعنی کہ میت کی بہن کو وہ اسبا بنا لیتی. اسبا بنانے سے ہوتا یہ کہ جو فرضی حصہ بیٹی کو ملنا ہے وہ فرضی حصہ تو اس کو مل جاتا. جو فرضی حصہ سمجھے میت کی بیوی ہے تو میت کی بیوی کو اس کا فرضی حصہ 1/8 مل جاتا. اب یہاں پہ ہوتا یہ کہ اگر میت کی ماں بھی اگر زندہ ہے تو 1/6 اس کو ماں کو مل جاتا. لیکن اب بیٹیاں 2 رہنے کی وجہ سے یا 1 ہونے کی وجہ سے، کوئی مرد مذکر اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے، بیٹا نہیں ہونے کی وجہ سے، یہ 2 بیٹیاں میت کی بہن کو اسبا بنا لیتی، اور باقی کا مال پورا اس بہن کو چلے جاتا. تو جہاں پر جس ماں باپ کو بھی جو ہے نا مرد اولاد نہیں ہے
اور بیٹیاں ہیں اور اوپر جو ہے نا باپ نہیں ہے اور دادا نہیں ہے، صرف شوہر بیوی ہے، ماں ہیں اور دو بیٹیاں ہیں، کوئی مرد جو ہے نا اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر یہ دو عورت بیٹیاں اپنے پھپھو کو یا خالہ کو یعنی کہ میت کی بہن کو وہ عصبہ بنا لیتے۔ اسی طریقے سے پوتی بھی جو ہے نا میت کی بہن کو یعنی کہ اپنے 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 کیا بولنا چاہیے ماں کے پھپھو کو وہ جو ہے نا عصبہ بنا لیتے، ٹھیک ہے۔ تو پوتی میت کی بہن کو عصبہ بنا لیتی، اور اللاتی بہن کا بھی ویسے ہی ہے، بیٹی جو ہے نا اللاتی بہن کو عصبہ بنا لیتی اور پوتی بھی اللاتی بہن کو عصبہ بنا لیتی۔ تو یہاں پر بیٹی اور پوتی بہن کو اور اللاتی بہن کو عصبہ بنا لیتی۔ تو اس چینج کرنے والی جو فیمیل ہے یہاں پر بیٹی اور پوتی، اس کو بولیں گے معصب۔ یہ خالی ٹیکنیکل ورڈ ہے، کہیں پہ یوز نہیں ہوگا، لیکن ہمارے کو جو ہے نا معلوم رہنے کے لیے بتا رہا ہوں میں، اس کو بولتے ہیں معصب۔ تو معصب یہاں پر جو ہے نا بیٹی ہے اور پوتی ہے جو بہن اور اللاتی بہن کو عصبہ بنا لیتے ہیں۔ چلو تھوڑے سے ایگزامپلس دیکھ لیں گے ہم تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات اور بھی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ چلے ایگزامپلس کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا جو ہے نا عصبہ بالنفس دیکھیں گے۔ عصبہ بالنفس یہ ہے کہ اگر یہاں پہ دیکھیے آپ، یہ میت ہے، اس میت کا ایک ماں ہے اور ایک باپ ہے اور ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے آپ بیٹا نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں پہ بیٹے کی غیر موجودگی ہے۔ تو اب یہاں پہ ہوگا یہ کہ چونکہ بیٹی ہے میت کی، اولاد کی موجودگی میں بیوی کو 1/8 ملے گا، ٹھیک ہے، اور اولاد کی موجودگی میں ماں کو 1/6 ملے گا، اور اولاد کی موجودگی میں باپ کو 1/6 ملے گا، اور ایک بیٹی رہنے کی وجہ سے اس کو بیٹی کو جو ہے نا 1/2 ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بیٹی رہنے کی وجہ سے اس کو 1/2 ملے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے آپ، اب باقی مال جو رہتا، اس کو 1/8 مل گیا، اس کو 1/6 مل گیا، اس کو 1/8 مل گیا، اور بیٹی کو 1/2 مل گیا۔ اب یہ ہونے کے بعد باپ کو بھی 1/6 ملا۔ اگر کوئی مال بچ جائے تو وہ مال جو ہے نا بیٹے کی غیر موجودگی میں باقی مال جو ہے نا باپ لے لیتا عصبہ بن کے۔ تو عصبہ باپ جو ہے نا اصحاب الفرائض بھی ہے، گرین کلر ہے یہاں پہ، اور عصبہ بھی ہے، بلو کلر ہے یہاں پہ۔ تو باپ ہمیشہ عصبہ بن کے بھی لیتا، اصحاب الفرائض بن کے بھی لیتا، ٹھیک ہے۔ کب لیتا ہے یہ عصبہ بن کے؟ جب بیٹا موجود نہ ہو، ورنہ بیٹا پیور عصبہ ہے تو باپ کو عصبہ بننے نہیں دیتا ہو، وہ خود عصبہ بن جاتا کیونکہ وہ پیور عصبہ ہے۔ باپ پھر بھی اصحاب الفرائض کا حصہ لے سکتا، اس لیے اصحاب الفرائض کا حصہ لے کے بیٹھ جاتا ہو، لیکن چونکہ یہاں پہ بیٹا نہیں ہے اس لیے جو ہے نا باپ اصحاب الفرائض بھی بن رہا اور عصبہ بھی بن رہا۔ تو یہ جو ہے نا یہاں پر عصبہ بالنفس جو باپ ہے اس کی پراپرٹی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے۔ دوسرا ایگزامپل یہ ہے کہ اگر بیٹا موجود ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے سیم کیس ہے، بیٹی کے بدلے میں بیٹا رکھا یہاں پہ۔ اب یہاں پر اولاد ہے، یہ میت ہے، میت کی اولاد ہے، میت کی بیوی کو اولاد کی موجودگی میں 1/8 ملے گا، اور ماں کو اولاد کی موجودگی میں 1/6 ملے گا، اور بیٹے کی موجودگی میں اور اولاد کی موجودگی میں باپ صرف اصحاب الفرائض گرین کلر کا حصہ یعنی کہ اصحاب الفرائض حصہ لے کے وہ خاموش بیٹھ جائے گا، یعنی کہ 1/6۔ اور ان سب کو بانٹنے کے بعد جو مال بچ جائے وہ جو ہے نا بیٹا لے لیتا۔ تو اس طریقے سے بیٹا یہاں پر عصبہ بالنفس ہو گیا، یعنی کہ وہ خود بخود اپنا جو ہے نا عصبہ ہے وہ۔ اسی طریقے سے اور بھی رشتے ہیں، جو ہے نا بھائی ہے اور اللاتی بھائی ہے، بھتیجا ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا اللاتی بھتیجا، چاچا، اللاتی چاچا، چاچا زاد، اللاتی چاچا زاد، جو یہاں پہ میں لکھا ہے یہاں پر، یہ پورے کے پورے رشتے جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا یہ عصبہ بالنفس ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آگے چلیں، عصبہ بالغیر کیا ہے؟ یہاں پہ ہوتا یہ کہ آپ دیکھے ہوں گے اولاد کی موجودگی میں، اب یہاں پہ دیکھیے میت ہے، میت کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ایک بیٹا ہے، چھوٹی فیملی ہے، یہ بیوی ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، ماں باپ نہیں ہے یہاں پہ۔ تو اب کیا ہوتا، اولاد کی موجودگی میں یہ دو اولاد ہے، تو اولاد کی ان دونوں کی موجودگی میں بیوی کو 1/8 ملے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اور بیٹی اکیلی ہوتی تو اس کو 1/2 ملتا، لیکن اب بیٹے کے ساتھ مل جا رہی انہیں تو بیٹا اس کو عصبہ بنایا تھا بیٹی کو، اور 2:1 لیتے یہ دونوں مل کے، ٹھیک ہے، 2 حصے اس کے اور ایک حصہ بیٹی کا، 2 حصے بیٹے کے اور ایک حصہ بیٹی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے نا بیٹا بیٹی کو عصبہ بنا دیا۔ تو یعنی کہ ایک میل ایک فیمیل کو جو ہے نا عصبہ بنا دینے کی وجہ سے اس ایگزامپل کو، اس عصبہ کو ہم بولتے ہیں عصبہ بالغیر، ٹھیک ہے، عصبہ بالغیر۔ اس میں کیا ہوتا،
بیٹا جو ہے نا بیٹی کو اسباب بنا دیتا، پوتا پوتی کو اسباب بنا دیتا، حقیقی بھائی حقیقی بہن کو اسباب بنا دیتا، اور اللتی بھائی اللتی بہن، یعنی کہ ہر میل اپنی فیمیل کو، اپنے ساتھ کے فیمیل کو اسباب بنا دیتا، اور میل از ٹو فیمیل از اکول ٹو 2:1، یعنی کہ میل کو 2 حصے ملیں گے اور فیمیل کو 1 حصہ ملیں گا۔ تو اس طریقے سے یہ اسباب بالغیر ہے۔ تیسرا اگزامپل اسباب معال غیر کا، اس میں ہوتا یہ کہ اب دیکھیے یہ میت ہے، آدمی ہے میت، اس کی بیوی یہ ہے، اور اس کے 2 بیٹیاں ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور اب شوہر کا انتقال ہو گیا اس کے، ٹھیک ہے، ماں باپ اوپر نہیں ہے، اور اس شوہر کے انتقال پہ بیوی کو چونکہ 2 بیٹیاں ہیں، اولاد کی موجودگی ہے، تو پھر اس کو اولاد کی موجودگی میں بیوی کو 1/8 ملے گا، اور باقی کا جو ہے نا 2/3 یہ دونوں مل کے لیں گے، ٹھیک، یہ دونوں مل کے 2/3، کیونکہ 2 بیٹیاں ہیں نا، دونوں مل کے لے لیے، لیکن یہ 2 بیٹیاں میت کی بہن کو اسباب بنا دیے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو 2 بیٹیاں مل کے کیا کرے، ایک بیٹی ہو یا 2 بیٹیاں ہوں، انہوں کیا کرتے، کبھی بھی ایک ہو ایک سے زیادہ رہو، بیٹی کیا کرتی میت کے بہن کو اسباب بنائی تھی، تو اس میں کیا ہو گیا، انہوں اسباب بن گئے۔ اب ہوتا یہ اسباب بننے سے بہن کو، بیوی کو 1/8 ملا، انہوں کو 2/3 ملا، اور جو بھی بچ گیا باقی کا پورا بہن کو مل جاتا، ٹھیک ہے، میت کی بہن کو مل جاتا۔ دیکھیں یہاں پہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہمارے وراثت میں، جب بھی 2 بیٹیوں کا حصہ ہے یا 3 بیٹیوں کا ہے یا 1 بیٹی کا ہے، تو اس میں ہوتا یہ کہ بہن کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا، بہن تک جو ہے نا میراث جاتی ہی نہیں، تو کتنی بڑی بات ہے دیکھو وراثت کے اندر کہ بہن کا حصہ بھی ہے، جب جو ہے نا کوئی مرد موجود نہیں ہے، نہ اوپر کے طرف اصول میں کوئی مرد ہے نہ فروع میں کوئی مرد ہے، تو ویسے سچویشن میں جو ہے نا بیٹیاں اپنے میت کے بہن کو اسباب بنا لیتی، اور یہ لوگ بیوی لینے کے بعد اگر بیوی نہیں ہے تو یہ 2 بیٹیاں مل کے 2/3 لیتے، باقی کا پورا بہن کو مل جاتا۔ اگر ایک بہن رہتی تو، اگر بیوی نہیں ہے، سمجھو ایک بہن ہے تو بیوی نہیں ہے، اور ایک بہن ہے تو 1/2 ملتا اس کو، باقی کا پورا بہن کو مل جاتا، سمجھے؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں اگر بیوی ہے اور یہاں پہ ایک بیٹی ہے تو کیا ہوتا، 1/8 اس کو ملتا، ایک بیٹی کو 1/2 ملتا، اور بیٹی کیا کرتی، بہن کو، میت کی بہن کو اسباب بنا لیتی، اور اسباب بنا لینے سے کیا ہو گیا، باقی کا مال بچے سے پورا جو ہے نا بہن کو مل جاتا۔ تو یہ اگزامپل ہے اسباب معال غیر میں، جس میں فیمیل کو اسباب بنا دیتی۔ اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیے بیٹی اور پوتی بہن کو اور اللتی بہن کو، یہ دونوں کو اسباب بنائی تھی، ٹھیک ہے، یہ اگزامپل ہے۔ اب ایک جگہ ایسا اگزامپل ہے جہاں پہ اسباب معال غیر اور اسباب بالغیر 2 ایک ساتھ آتے ہیں، جیسے کہ اگزامپل اب یہاں پہ یہ کیس میں دیکھو آپ، ایک بیوی ہے میت، یعنی کہ اب یہاں پہ بیوی ہے اور 2 بیٹیاں ہیں اس میت کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ آدمی کا انتقال ہوا، اس کی ایک بیوی ہے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اب بیٹیوں کی موجودگی میں بیوی کو کتنا ملے گا، یہ 1/8 ملے گا۔ اب یہاں پہ ہوتا یہ کہ 2 بیٹیاں ہیں نا، اب یہ 2 بیٹیوں کو کتنا ملنا چاہیے، 2 نہ رہنے سے 2/3 ہو گیا۔ اب ایک اس کی بہن بھی ہے، اب یہ بہن کو کیا کریں گی، یہ بیٹی کیا کریں گی، وہ جو ہے نا اس کو اسباب بنا لے گی، تو جو بچ گیا 1/8 لینے کے بعد، اور یہ لوگ 2/3 یہ لوگ لینے کے بعد میں جو بچ جاتا مال وہ بہن لے لیتی۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا، تو یہ کیس کیا ہے، اسباب معال غیر ہے، کیوں، فیمیل کو اسباب بنا دی، یہ فیمیل ہے، ٹھیک ہے، یہ فیمیل ہے، اس فیمیل کو اسباب بنا دی، تو یہ اسباب معال غیر ہے۔ اب یہاں پہ اور ایک کیس میں یہ ہوتا کہ ایک بھائی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس بھائی کو بہن جو ہے نا، جب بہن کے ساتھ یہ بھائی آ گیا تو پھر بھائی بہن کو اسباب بنا دیتا، تو جو بچ جاتا وہ 2:1 لے لیتے دونوں مل کے، ٹھیک ہے، یہ اسباب بالغیر ہے۔ تو جہاں پر اگر بہن اکیلی ہوتی تو پورا باقی کا بچا ہوا مال اس کو مل جاتا، لیکن یہاں پر بہن اکیلی نہیں ہے، بہن کے ساتھ بھائی بھی ہے، تو جو بچ جاتا مال، وہ مال کو یہ دونوں مل کے 2:1 میں ڈیوائڈ کر لیتے، یعنی کہ بھائی کو 2 حصے اور بہن کو 1 حصہ۔ تو اب آپ دیکھیے یہاں پہ ٹوٹل جہاں پر جو ہے نا میت ہے، بیوی ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور بھائی بہن ہیں میت کے، اس کیس میں جب بھی شوہر کا انتقال ہوتا تو 2 بیٹیوں کی موجودگی میں، اولاد کی موجودگی میں اس کو 1/8 ملیں گا، اور 2 بیٹیاں رہنے کی وجہ سے جو ہے نا 2/3 ملیں گا، اور چونکہ بیٹی کوئی مرد اولاد نہیں ہے تو بیٹی کیا کرے گی، بہن کو، یعنی کہ میت کی بہن کو وہ اسباب بنا لے رہی،
تو یہ بہن میت کی بہن ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کو اسبا بنا لے رہی، یہ تو یہ اسبا مع الغیر کا لنک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دیکھا گیا تو پھر اس بہن کو ایک بھائی بھی ہے، تو بھائی کیا کرے گا، اس بہن کو اسبا بنا دیتا، یعنی کہ یہ اسبا بالغیر ہے، اور کیا کرتا، جو حصہ آنے والا تھا بہن کو اس میں سے یہ لوگ دونوں 2:1 کر لیں گے، یعنی کہ بھائی کو 2 حصہ ملیں گا اور بہن کو 1 حصہ۔ تو یہاں پہ 2 مثالیں آ گئی۔ ایک مثال ہے یہاں پہ 2 بیٹیوں کی جو اپنے جو ہے نا بہن کو اسبا بنا رہے، وہ اسبا مع الغیر ہے، اور بہن جو ہے نا بھائی کے ساتھ مل کے بھائی اس کو اسبا بنا دے رہا، تو یہ جو ہے نا اسبا بالغیر ہے، یعنی کہ یہاں پہ 2:1 ڈیوائڈ ہوگا، میل اس ٹو فیمیل میں، میل میں 2 اور فیمیل میں 1 حصہ۔ اس طریقے سے جو ہے نا یہاں پہ 2 ایگزامپلس آئے، اسبا مع الغیر اور اسبا بالغیر۔ چلیے ابھی آگے اور بڑھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اور ایگزامپلس میں اور کیا کیا ہے ہمارے پاس، اور یہ ہے کہ جو ٹیبل ہم یہاں پہ اصحاب الفرائض میں دیکھے تھے، جہاں پہ میں آپ کو بولا تھا کہ اسبا جب آئیں گا تو پھر میں اسبا کے بارے میں بتاؤں گا، تو اسبا کا ہم حوالے دیکھ چکے۔ اب تو دیکھیے پھر وہ ٹیبل کو واپس یہاں پر دیکھیے، مرد ورثہ اصحاب الفرائض میں اخیافی بھائی اور شوہر ہے، اور عورت ورثہ اصحاب الفرائض میں ماں ہے، نانی دادی ہے، اخیافی بہن ہے اور بیوی ہے۔ 4 یہاں پہ ہے اصحاب الفرائض عورتوں کے، اور صرف 2 جو ہے نا مردوں میں سے ہے، عورتوں میں سے زیادہ ہے۔ یہاں پہ آئیں گے پھر آپ تو باپ دادا، چند سچویشنز میں وہ لوگ اصحاب الفرائض بن جاتے اور چند سچویشنز میں لوگ اسبا بن کے باقی کا لے لیتے۔ اسی طریقے سے بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور اللہ تی بہن، یہ بھی جو ہے نا بعض کیسز میں اصحاب الفرائض بن جاتے، اور جو ہے نا بعض کیسز میں مرد کے ساتھ مل کے جو ہے نا یہ لوگ بیٹی پوتی جو ہے نا وہ لوگ اسبا بن جاتے۔ تو اسی لیے یہاں پہ ان لوگ کو اسبا اور اصحاب الفرائض دونوں میں لکھا گیا۔ حقیقی بہن بھی ویسے ہی ہے، حقیقی بھائی کے ساتھ مل کے اسبا بن جاتی، اللہ تی بہن بھی ویسی ہے، اللہ تی بھائی کے ساتھ مل کے اسبا بن جاتی۔ خالی رہے، اکیلے رہے تو کیا ہوتا، ان کو فل حصہ مل جاتا، یعنی کہ اصحاب الفرائض کا حصہ ملتا، جیسے کہ بیٹی 1 ہے تو 1/2 ملیں گا، 2 ہے تو جو ہے نا 2/3 ملیں گا۔ اسی طریقے سے پوتی کو بھی 1/2 ملیں گا، 1 سے زیادہ ہے، کوئی مرد اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے نا 2/3 ملیں گا۔ اسی طریقے سے اللہ تی بہن کا بھی اپنا حصہ ہے اور حقیقی بہن کا بھی اپنا ایک حصہ ہے۔ اب یہاں پہ اسبا میں جب آئیں گے ہم، تو یہ پیور اسبا ہے، یہ لوگوں کے کوئی حصے مقرر نہیں ہے، یہ پورے کے پورے بچے سو لینے والے لوگ ہیں۔ یہ کون کون ہے اس میں، بیٹا ہے، پوتا ہے، بچے سو لیں گے، حقیقی بھائی ہے، اللہ تی بھائی ہے، حقیقی بھتیجا، اللہ تی بھتیجا، حقیقی چاچا، اللہ تی چاچا، حقیقی چاچا زاد اور اللہ تی چاچا زاد، موتق مطلب جو ہے نا غلام ہے، موتقہ مطلب فیمیل غلام ہے۔ تو یہاں پر ٹوٹل کل حصے جو ہے نا 12 ہو گئے یہ پوروں کے، اور اصحاب الفرائض اور اسبا ملا کے 2 جو ہے نا یہاں پر 6 ہو گئے، اور اصحاب الفرائض کے جو ہے نا حصے 6 ہے، یعنی کہ کل مرد ورثہ 15 اور عورت ورثہ جو ہے نا یہاں پر 9 ہے، تو کل ملا کے 24 جو ہے نا یہاں پر حصے ہو رہے ورثہ کے۔ تو 24 لوگ اصحاب الفرائض اور اسبا میں ہوں گے۔ تو یہ تھے اصحاب الفرائض اور اسبا۔ چلیے دیکھتے ہیں اب اسبا کی تعریف کے بعد میں کہ اولو الارحام جو تیسرے قسم کے ورثہ ہے وہ کیا ہے۔ اب تک تو ہم دیکھ لیے اصحاب الفرائض کیا ہے، وہ لوگ جن کے حصے مقرر ہے، قرآن میں ان کے حصے مقرر ہے، اور وہ لوگ جو ہے نا کیپٹل اماؤنٹ میں سے لیں گے، اور آرڈر میں پہلے ان کو دو، چاہے ان کو دو، چاہے یہ پہلے اصحاب الفرائض کو دو، یا چاہے دوسرے اصحاب الفرائض کو پہلے دو، یا تیسرے اصحاب الفرائض کو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سب لوگ اپنے کیپٹل میں سے جو ہے نا اپنا حصہ لیں گے۔ اس کے بعد جو بچ جا رہا وہ اسبا لے گا، تو یہ اسبا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اولو الارحام وہ لوگ ہیں جو یہ وہ رشتہ دار ہیں جو اصحاب الفرائض اور اسبا کے موجودگی میں وارث نہیں ہو سکتے، یہ وارث ہی نہیں ہے، یہ لوگ آؤٹ آف سکوپ، یعنی کہ یہ میت کے ورثہ نہیں ہیں۔ یہ لوگ جبھی ورثہ بنیں گے جب اصحاب الفرائض اور اسبا دو بھی غیر موجود ہو، دونوں بھی موجود نہیں ہیں، دونوں بھی کوئی بھی کسی کا بھی کوئی بھی زندہ نہیں ہے، سب ہر ایک کا انتقال ہو گیا ہے، یا پھر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی اصحاب الفرائض ان کے رشتہ داروں میں نہیں ہے، یا پھر اسبا نہیں ہے، یعنی کہ وہ 24 رشتہ دار جو ابھی میں ٹیبل میں بتایا ان میں سے کوئی موجود نہیں ہے، تو پھر جب اولو الارحام کو دیکھا جائے گا کہ وہ کون ہے، جیسے کہ نانا تھے اولو الارحام میں تھے انہوں، اب نانا کو دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے نا اور دور کے جو بھی رشتہ دار جو فاسق ہو گئے تھے اوپر کے، وہ رشتہ دار کون ہے، پھر ان کو دیکھ کے جو ہے نا وہ دیا جائے گا۔ لیکن یہ 24 رشتہ دار نہیں رہنا تو بہت ہی ریئر کیسز میں آتا،
ریئرسٹ آف دا ریئر کیسز میں آتا، بہت ہی کم کیسز میں آتا کہ نہ اصحاب الفرائض ہے نہ اسبا ہے، ایسا تو بہت ہی ممکن نہیں ہے، بہت ہی کم کیسز میں آتا، تبھی جو ہے نا اولو الارحام جو ہے نا یہاں پر جا کے اپنے جو ہے نا میت کے ورثہ بنتے۔ تو یہ تھے 3 چیزیں، اصحاب الفرائض، اسبا اور اولو الارحام، جو آپ ورثہ کے قسمیں تھی یہ جو آپ ابھی دیکھ رہے تھے۔ یہ سارے چیزیں جو ہے نا آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کے جو ہے نا حوالے ہیں جو اب تک یہاں تک ہم دیکھتے آئے۔ چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 176 میں کیا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 176 کے اندر کلالہ کا ذکر ہوا، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایسا کیس آیا تھا تو تبھی جو ہے نا آیت نازل ہوئی تھی کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو جو ہے نا پوچھیں گے لوگ کلالہ کے بارے میں تو ان کو یہ جواب دو۔ تو کلالہ کیا ہے؟ کلالہ کا جو ہے نا ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی بھی میت ہو، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو، اصول میں اوپر کے طرف اس کا نہ باپ ہو نہ دادا ہو، نیچے اس کا نہ بیٹا ہو نہ اس کا پوتا ہو، نہ اس کی بیٹی ہو نہ اس کی پوتی ہو، یعنی کہ یہ 6 رشتے جب کسی میت کے نہیں رہیں گے تو پھر وہ کلالہ کہلائے گا، چاہے وہ آدمی ہو۔ اگر وہ عورت ہے تو وہ کلالہ کہلائے گی، نہ اس کی باپ ہے نہ اس کی ماں دادا ہے، نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیٹی ہے، نہ اس کی پوتی ہے نہ اس کی جو ہے نا پوتا ہے، یعنی کہ باپ دادا، بیٹا پوتا، بیٹی پوتی، ایسا یاد رکھ لیجیے آپ۔ تو یہ 6 رشتے جب کسی کے نہیں ہیں تو وہ میت کو جو ہے نا کلالہ بولیں گے۔ تو اس میں بیوی کا دخل نہیں ہے اور ماں کا دخل نہیں ہے، اگر ماں بھی ہو بیوی بھی ہو، لیکن یہ 6 رشتے، اگر یہ 6 رشتے جو ہے نا نہیں ہیں، اس کے ماں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیوی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 رہنے کے باوجود بھی یہ 6 رشتے اگر نہیں ہیں تو میت کلالہ ہے۔ بیوی کی موجودگی میں بھی میت کلالہ ہی ہوگی، اور ماں کی موجودگی میں بھی جو ہے نا میت کلالہ ہی ہوگی۔ باپ اور دادا، بیٹا پوتا، بیٹی پوتی، یہ 6 رشتے نہیں، جہاں پر نہیں ہیں وہ میت کو کلالہ کہیں گے۔ تو کلالہ جب ہوتی ہے میت تو کیا ہوگا یہاں پر؟ اس کی جو ہے نا جو ترکہ ہے وہ اس کے بھائی بہنوں کی طرف منتقل ہوگا، اس کے بھائی بہنوں کی طرف منتقل ہوگا۔ تو اس میں ہوگا یہ کہ جبھی بھی آدمی کا انتقال ہوتا تو اگر اس کی ماں ہے تو ماں کو اس کے حصہ مل جائیں گے اولاد کی غیر موجودگی میں، اس کو 1/3، اور اولاد کی غیر موجودگی میں بیوی کو کیا ملے گا؟ 1/4۔ اب باقی بچا سو مال جو ہے نا بھائی بہنوں کی طرف منتقل ہوگا۔ اب دیکھیں گے جب کہ جو ہے نا کون موجود ہے کون موجود نہیں، اس کو اس کے حساب سے دیں گے، اس کے اپنے اپنے الگ حصے ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ کیس اسٹڈی میں کریں گے وہ۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا میت کو کلالہ کہیں گے۔ کب کہیں گے کلالہ؟ جب اس کا باپ نہیں ہے اور اس کا دادا نہیں ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا پوتا نہیں ہے، تو تب جو ہے نا میت کو ہم کلالہ کہیں گے۔ اور کلالہ کے ذکر میں جو ہے نا یہ آیا کہ جب یہ ہو تو پھر جو اس کی میراث ہے، اس کی جو وراثت ہے، وہ جو ہے نا ماں اگر ہے بیوی اگر ہے تو ان کو دینے کے بعد، ان کا فرضی حصہ دینے کے بعد جو بھی بچ جائے وہ بھائی بہنوں کی طرف منتقل ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بھائی بہنوں کی طرف منتقل ہوگا۔ یہ بہت ضروری ہے، ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندان میں بہت لوگ رہتے ہیں ایسے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہے یہ کیسز، تو ہم کو چاہیے کہ یہ کیسز سے ان کو آگاہ کریں اور ان کی آخرت کو بچائیں۔ چلیے ہم آخرکار اللہ کے فضل سے جو ہے نا آخری میں آ گئے ہیں اس پریزنٹیشن کے۔ ایک سوال میں آپ سب سے کرنا چاہ رہا تھا، یہ سلائیڈ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا ابھی، یہ سلائیڈ میں آخری میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز کرے بغیر دولت کمایا اور انتقال کر گیا، میت ہو گیا، اور اس دولت کو اب ورثہ میں بانٹا جا رہا، تو کیا حرام کمائی ہوئی دولت ورثہ کے لیے حلال ہو جاتی؟ سوال ہے یہ آپ کے لیے، سوچئے آپ۔ کیا میت کی زندگی میں کمائی ہوئی حرام دولت، حرام مال اس کے ورثہ کے لیے حلال ہو جاتی؟ کیونکہ ورثہ تو کچھ بھی نہیں کرے نا، ورثہ کو تو اس کو میراث میں ملی سو ہے، اس کو وراثت میں ملی سو ہے اس کو، تو ورثہ تو نہیں کمائی نا۔ تو کیا ایسی دولت جو حرام ہے، جو باپ کمایا ہو یا ماں کمائی ہو، جو میت کمائی ہو، اور وہ ورثہ تک آ جائے،
تو کیا وہ دولت، حرام دولت، ورثہ کو حلال ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کے لیے حلال نہیں رہے گی. وہ ورثہ کو چاہیے کہ اس کے مال میں جتنا حرام ہے، حرام مال ہے، وہ کس کا ہے اس کو وہ لوٹائیں، اس کو ڈھونڈ کے اس کو لوٹائیں. اگر اس کو نہیں پتا ہے کہ کس سے لیا تھا، لیکن اس کو اتنا معلوم ہے کہ اتنا مال حرام ہے، تو وہ مال کو نکال کے، چونکہ اس کو ریسیپینٹ کس کا مال ہے اس کو پتہ نہیں ہے، جس کو دھوکہ دیا گیا تھا، جس کی زمین ہڑپ لی گئی تھی، جس کے جو ہے نا پیسے لے کے، قرض لے کے واپس نہیں کیا گیا تھا، یا پھر جو ہے نا سود لیا گیا تھا، جو کچھ بھی ہونے دو، اگر اس کو ورثہ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ آدمی کون ہے جس سے لیا گیا تھا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پیسہ جتنا بھی مال ہے وہ جو ہے نا چیریٹی میں، یعنی کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو خیرات کر دیں، چیریٹی میں اس کو دے دیں. ٹھیک ہے. دوسرا کیس یہ ہے کہ اگر باپ غیر مسلمان تھا، ٹھیک ہے، اور غیر مسلمان ہوتے وقت اس نے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیا تھا اور غیر مسلمان کو بھی دھوکہ دیا تھا. اب اس کے بعد میں وہ مسلمان ہوا، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، اور پھر جو اور بچے ہیں جو اس کے ورثہ ہے، اس میں جو دولت جو ہے نا تقسیم ہوئی، تو ورثہ کو چاہیے کہ والد جو میت ہے وہ اپنے غیر مسلمان جب تھے تو کن مسلمانوں کو اس نے دھوکہ دیا تھا ان تک جائیں اور اس مال کو پہنچائے، ان کا جائے اور یہ مال کو پہنچائے. یہ ان کا کام ہے. وہ مال ان کے لیے حلال نہیں ہے، وہ مال ان کے لیے بھی حرام ہے. یہ مجموع الفتویٰ بن باز والیوم 20 اور پیج نمبر 254 اور 255 پہ موجود ہے، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں گے تو ایک اندازہ لگائیے کہ آدمی اپنی زندگی میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پوری زندگی بھاگ دوڑ کر کے، خون پسینہ کر کے، دن رات ایک کر کے، اپنے سگوں سے دور رہ کے، قربانیاں دے کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، حرام حلال کی تمیز کرے بغیر زندگی پر جو مال کماتا، اس مال کو اختیار اس کو جو دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ 32% ہے. 32% سے زیادہ وہ جو ہے نا کسی کی راہ میں خرچ ہی نہیں کر سکتا. صرف 32% کا مالک ہے وہ اپنی حیات میں. اگر اپنی حیات میں اگر وہ کسی اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے ورثہ کو اگر وہ دینا چاہ رہا، تو جو وراثت کے قوانین ہیں اسی کے اوپر بانٹ نہیں سکتا وہ. تو کیا کرنا پڑے گا؟ جتنا لڑکے کو دیا اتنا لڑکی کو، یعنی کہ اپنے پورے ورثہ کو برابر کا دینا پڑے گا. اور وراثت کو اپنی مال کو وراثت کے اندر اگر بانٹنا ہے اس کو، تو اس کو مرنا پڑے گا. اور اگر بانٹنے کے بعد معلوم ہوا اولاد کو کہ یہ مال حرام سے کمایا گیا، تو پھر وہ حرام کس سے کمایا گیا تھا، کس کو دھوکہ دے کے کمایا گیا تھا، اس کو لے جا کے واپس کرنا پڑے گا. تو اب آپ بتائیے میرے کو، ان سارے زندگی کے معاملات میں کیا فائدہ ہوا اس آدمی کو اگر حرام کی کمائی کمایا، وہ اپنے مال میں حرام مال کو جو ہے نا شامل کر لیا، تو آگے جا کے وہ مال کو خود خرچ بھی نہیں کر سکتا اور نہ اپنی حیات میں وراثت کی تقسیم کر سکتا. اور جب وراثت کی تقسیم ہو جاتی، یہ میت بن جاتا، اگر اس کے بچے اس کو نہیں لوٹائے، اس کی ورثہ وہ جو مال جس سے حرام کمایا گیا تھا اس کو نہیں لوٹائے، تو پھر اس کے اوپر وبا، اس کے اوپر گناہ. تو اس سے اچھا ہے کہ جب ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے مال کے اوپر، صرف 32% کا اختیار ہے، تو کیوں ہم جو ہے نا حرام مال کے پیچھے دوڑ لگائیں، کیوں ہم حرام مال کے پیچھے دوڑیں، کیوں اس کے لیے خون پسینہ ایک کریں، کیوں جو ہے نا اللہ کی نظر میں جو ہے نا ہم ایک ایسا شخص بن جائے جو آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے اس کو منہ نہیں دکھا سکے. وہ مال تو پھر واپس جانا ہی ہے ورثہ کے پاس، اگر آ بھی گیا تو اس آدمی کو واپس جانا ہے جس کو دھوکہ دیا تھا. تو اس طریقے سے یہ چیز ہے کہ ہمارے جو اگر اس بات کو، اس وراثت کی اس کانسیپٹ کو اگر ہم سمجھ گئے کہ ہمارا مال پہ اختیار 32% ہے، اگر میں حرام کما کے مال کو بڑھا بھی لیا تو میرے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، میری اولاد جو ہے نا وراثت میں وہ مال کو لے لے گی. اگر وہ مال کو میری اولاد اگر جس کو دھوکہ دیا اگر اس کو نہیں لوٹائی تو پھر میں گنہگار ہوں، اگر وہ لوٹا دی تو پھر میں فائدہ کیا ہوا حرام مال کما کے. اس طریقے سے اگر ہم سوچنے لگے تو پھر اگر ہماری زندگی کی رہنمائی اچھی طریقے سے ہوگی، اللہ ہم کو توفیق دے گا، حلال رزق دے گا، ہم خود حرام سے جو ہے نا دستبردار ہو جائیں گے، ہم خود حرام کے طرف جو ہے نا پلٹ کے نہیں دیکھیں گے، ہم خود حرام کے نام پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کی حرام کی حقیقت ہم کو معلوم ہے، ہماری موت کب ہونے والی ہے نہیں معلوم ہم کو. اب ایک آخری بات کر کے میں جو ہے نا آپ کی یہاں پہ اس پریزنٹیشن کو ختم کرتا ہوں کہ وصیت
ہمیشہ آپ اپنی لکھ کے رکھیے. ہماری موت کب ہونے والی ہے نہیں معلوم. اگر ہماری پوزیشن کے اندر کوئی بھی چیز ایسی ہے جو وراثت کے اندر بٹنی ہے تو ہم کو 2 رات سے بڑھ کے نیند نہیں آنا. آپ اپنی وصیت کے اندر صرف اتنا لکھیے کہ آپ کے ایسٹس کدھر ہے, 1 2 3 4 5 ڈکلیئر کر دیجیے اس کو, کہاں پہ کون سے ایسٹس ہے. اس کے پرائسز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایسٹس ڈکلیئر کر دیجیے آپ. دوسروں کو آپ کتنا باقی ہے, کتنے شخص کو کتنا باقی ہے, یہ 1 2 3 4 5 یہ لکھ دیجیے. دوسروں کو مجھ سے کتنے آنا ہے وہ جو ہے نا آپ لکھ دیجیے. اور میری وصیت میں 32% میں سے میں فلاں کو اتنا پرسنٹیج دینا چاہ رہا ہوں, فلاں کو اتنا پرسنٹیج دینا چاہ رہا ہوں, آپ یہ لکھ دیجیے یہاں پہ. اور لاسٹ میں یہ لکھ دیجئے کہ میرے وصیت, میری وراثت کی تقسیم میرے میت ہونے کے بعد شریعت کے مطابق وراثت کے قانون کی بنیاد پر کی جائے. اور آپ اپنا نام لکھیے, لاسٹ اپڈیٹ ڈیٹ ڈالیے اور سگنیچر کریے. اور اپنے گھر پہ جو ہے نا اپنے اہل و عیال کو, بیوی بچوں کو دکھا کے وصیت یہاں پہ رکھ رہا ہوں میں, اگر میرے کو کل کو کچھ ہوا تو آپ لوگ نکال کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بول کے رکھ دیجیے. اب جو آپ لاسٹ میں یہاں پہ جو سینٹنس لکھے کہ میری وصیت میری جو ہے نا وراثت کو اور جو ہے نا تقسیم اس کی میری میت ہونے کے بعد شریعت کے مطابق وراثت کے قانون کی بنیاد پر کی جائے تو آپ بری و ذمہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب اس آدمی کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی جو طالب علم ہے, یعنی کہ علم رکھنے والا ہے وراثت کے تعلق سے. اگر اس نے گڑبڑ کر دی اس سینٹنس کے آپ کے لکھنے کے بعد تو پھر جو ہے نا وہ پکڑ میں آ جائے گا, آپ تو بری ذمہ ہو جائیں گے. تو یہ اپنی وصیت کے اندر لکھ دیجئے, یہ اپنی وصیت کا سیمپل ہے, یہ اپنا ایسٹس کا ڈکلیریشن, دوسروں کو آپ جو باقی ہے, دوسروں سے آپ کو جو آنا ہے, اور آپ وصیت کے اندر جو ہے نا 32% میں کس کو کتنا دینا چاہ رہے ہیں. اگر نہیں دینا چاہ رہے تو یہ باکس کو چھوڑ دیجئے آپ. اور لاسٹ میں یہ سینٹنس ضرور لکھیے کہ میرے وراثت کی تقسیم میرے میت ہونے کے بعد شریعت کے مطابق وراثت کے قانون کی بنیاد پر کی جائے. اپنا نام لکھیے اور ہر تھوڑے دن کو اس کو اپڈیٹ کرتے رہیے, جیسے جیسے اپڈیٹس آتے رہے, جیسے کہ آپ کے ایسے ڈکلیریشن میں اگر کوئی نکل گیا یا کوئی اضافہ ہوا یا پھر جو ہے نا یہاں پہ کوئی اپڈیٹس ہوئے, دوسروں کو دینا باقی ہے, وہ اگر آپ دے دیے تو پھر یہاں سے اس کو جو ہے نا مائنس کر دیجئے, کٹ کر دیجئے. اس طریقے سے لاسٹ اپڈیٹ ڈیٹ رکھیے اور اپنی سائن کریے. آپ آرام سے جو ہے نا اپنی حلال روزی کماتے ہوئے, حلال زندگی جو ہے نا کماتے ہوئے آپ آرام سے رہیے. یہ تھا جو ہے نا وراثت کے فنڈامنٹلز. یہ پریزنٹیشن ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے, اور انشاءاللہ اگلے پریزنٹیشن میں, اگلے جو ہے نا پارٹس میں ہم لوگ انشاءاللہ بیسک کیس سٹڈیز دیکھیں گے جو کل سے ہم کریں گے. ابھی ہمارے 37 منٹس ہو گئے, یہیں پہ میں اس پریزنٹیشن کو روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وراثت کے تعلق سے اب تک ہم جو بھی سیکھتے ہوئے آئے, جو بھی یہاں پر ان پریزنٹیشن کے ذریعے سیکھے, اے اللہ ہم کو صحیح طور پہ اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے اور تیری راہ میں ہمارے دلوں کو لگا دے, ہمارے نفس کو جو ہے نا موڑ دے, تیری طرف ہمارے نفس کو موڑ دے. اور اے اللہ حوض کوثر سے آخرت میں پانی پینا نصیب فرما, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما. اے اللہ عرش کے سائے کے نیچے ہم کو جگہ دے. اے اللہ ہم کو جو ہے نا ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے ایسی خدمت لے جس سے تو راضی آسانی سے ہو جائے. اے اللہ ہم کو ہماری جان و مال کی حفاظت کر. اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کر. اے اللہ ہمارے عزت آبرو کی حفاظت کر. اے اللہ ہم کو وراثت میں چلنے والا, وراثت پہ صحیح چلنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.